رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا۔ زندگی جن کی دشوار تھی، ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے، جلد ہی اب سمٹ جائیں گے۔ یہ زمینی جو ہے فاصلے، جلد ہی اب سمٹ جائیں گے۔ قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح ہے مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح ہے مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک زمین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکان و مکین۔
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाज जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाज जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाज जिसकी जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम, बानी व कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद डिप्टी कन्वीनर कासिम रजा भाई, अरकान राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई, मंजूर भाई, सफियान यूसुफ भाई, और जहां जहां तक हमें देखा और सुना जा रहा है, उन तमाम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस जो गुज़िश्ता दिनों बिलखुसूस कल के दिन यानी 3 मार्च को जो सेनेट के इंतखाबात हुए और उसमें जो चुनाव हुआ, उसकी बाबत और जो मौजूदा हालात हैं कराची और सिंध के शहरी इलाकों में, और महाजिरों के खिलाफ, उसके मैंडेट के खिलाफ, और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की बनाई हुई तहरीक के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं गुज़िश्ता कई बरस से, उनकी बाबत अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना है और उन साजिशों को और साजिशियों को उनको अयां भी करना है और उरियां भी करना है। जैसा कि आप सब ने, हम सब ने देखा कि सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए कल वोटिंग हुई सिंध असेंबली में। ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के अस्करी पर्दे के पीछे खेला गया एक सियासी खेल, द गेम ऑफ डर्टी डजन, वो आपने, हम सब ने देखा और समझ भी लिया बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने आपकी और हम सब की जो तरबियत की है, हम इस गंदे सियासी खेल को बहुत अच्छी तरह समझ भी रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में
جو یہ کھیل رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ سارا کھیل دیکھا، یہ دراصل یہ کھیل یہ ایک ایسے اسکرپٹ کا جو کہ لکھا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ یہ پورا کھیل کئی برسوں سے کھیلا جا رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس کے مختلف ایپیسوڈز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ جب اشارہ کرتی ہے تو وہ ایپیسوڈ دکھایا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے۔ تو ایک ایپیسوڈ جو ہے کل دیکھا آپ نے اور ہم سب نے، یہاں پر جو اس سیاسی کھیل میں، جو اس گندے کھیل میں، جہاں بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سارے کردار سامنے آئے، جن لوگوں نے یہ دعوے کیے کہ ہم گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، میری حکمت کو سمجھیں، ہم پارٹی بچا رہے ہیں، ان سیاسی ہیجڑوں نے انہوں نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ ہماری بہنیں وڈیروں کی لینڈ کروزرز اور ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر سندھ اسمبلی میں بیک ڈور سے اپنے ووٹس کاسٹ کرنے آ رہی ہیں۔ کوئی فرسٹریشن کی بات کرتا ہے، کوئی شہیدوں کی بات کرتا ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی 40 برس سے دن رات محنت کر رہے ہیں، اس قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، مہاجر قوم کو شناخت دی قائد تحریک الطاف حسین بھائی۔ ہمیں سر اٹھا کر فخر سے چلنا سکھایا، اپنے حق کے لیے اور حقوق کے لیے لڑنا سکھایا، باتیں کرنا سکھایا، اور یہ چند ٹکوں کی خاطر یہ بک گئے اور جھک گئے۔ 22,000 سے زائد مہاجر شہداء کے مقدس لہو کا سودا کر لیا۔ ہزارہ ساتھیوں نے قربانیاں دی، آج بھی سینکڑوں ساتھی لاپتہ ہیں، ہزاروں اسیر ہیں، اور ہزارہ اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے۔ ہزارہ ساتھی جلا وطن ہوئے، مگر انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ شہید وفا پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف بھائی نے، 72 سالہ بزرگ نے شہادت قبول کر لی، مگر انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ اور یہ دعوے دار کہ ہم قوم کو اور پارٹی کو بچا رہے ہیں، ابے تم اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ ساری کرپٹ اور کرپشن والی مافیا۔ ایک وہ جنہوں نے کرپشن کی، وہ ان کے ساتھ تھے، ایک وہ جو کرپشن کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ، تیسرا طبقہ وہ جو کرپشن کرنا چاہ رہا ہے، وہ ان کے ساتھ۔ کون سے اصول و ضوابط، کن اصول و ضوابط کی بات کرتے ہو؟ کس فرسٹریشن کی بات کرتے ہو؟ تمہیں فرسٹریشن اس وقت نہیں ہوئی کہ جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف
اسمبلی میں آرٹیکل 6 لائی گئی، اس وقت فرسٹریشن نہیں ہوئی؟ تمہیں فرسٹریشن اس وقت نہیں ہوئی کہ جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نام پارٹی کے آئین سے نکالا گیا، اس وقت تمہیں فرسٹریشن نہیں ہوئی؟ فرسٹریشن ہوتی تو جاتے اس فاروق ستار کے منہ پہ چماٹ مارتے فرسٹریشن میں، اور اپنی چوڑیاں اتار کے اس کو پہناتے اور بولتے کہ یہ میں فرسٹریشن میں آپ کو پہنا رہی ہوں۔ جن جن نے آپ نے ان کی ویڈیو لاگز دیکھے ہوں گے، میڈیا پہ چلیں، سارا اسکرپٹ ہے، وہ آل اسکرپٹڈ۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی شخص سوال کر رہا ہے۔ مہاجر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے، بابا مہاجر قوم نے ہمیں شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، بصیرت دی ہے۔ We are not stupid, and Muhajirs are not stupid. They understand each and every context of the script. تو گیم پلے نہیں کرو، سب سمجھ میں آ گیا۔ اب فرسٹریشن تو تمہیں اس بات کی تھی یا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اب کوئی بھی لاکھ تعویلات پیش کر لو کہ یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، فرسٹریشن میں تم نے وہ اقدامات کیوں نہیں کیے جو ایک فرسٹریٹڈ آدمی یا عورت فرسٹریشن میں کرتی ہے؟ فرسٹریشن میں تم نے اپنا نقصان کیوں نہیں کیا؟ تم نے تحریک اور کاز اور نظریے اور قائد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیوں کی تم نے؟ تمہاری یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ بھائی فرسٹریشن تھی تو اپنا نقصان کرتے نا۔ تو یہ پورا اسکرپٹ جو لکھ کے دیا گیا، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ یہ سب بتایا گیا کہ تم نے فاروق ستار اس وقت یہ بولنا ہے، خالد مقبول تم نے یہ بولنا ہے، کمالو تم نے اس وقت یہ بولنا ہے، اور فلانے اور ڈھماکے تم نے اس وقت یہ بولنا ہے۔ تو چل میں آیا، میں چل تو آیا، چار نام تم دے دو، چار نام ہم دے دیں۔ یہ جب سے گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں یہ ڈرامے کر چکے ہیں، اور یہ بات دیکھیں کہ جناب 6 دفعہ گنتی کی گئی ووٹوں کی اور کامیاب کروایا گیا فروغ نسیم کو۔ اب مجھے بھائی چھوٹا سا کوئی بچہ بھی ہو، 5 سال کا 6 سال کا، اس کو وہ 1 دفعہ گنتی کر کے بتا دے گا 14 ووٹ۔ اور چلو تم ٹرانسفریبل ووٹس بھی ہیں تو کتنے ہوں گے؟ 25-30 ہوں گے ٹوٹل میکسیمم، کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ اس کو 6 دفعہ گن رہے ہو تم۔ We are not stupid. People are not stupid. Muhajirs are not stupid. الطاف بھائی نے اس قوم کی اور ہماری اس طرح تربیت کر دی ہے کہ وہ تمہارے ان مکرو دندوں کو اور گیمز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ Just wait for the right moment. And we are waiting for that right moment. انشاءاللہ 6 دفعہ گنوایا جا رہا ہے اس کو۔ وہ ایک بول رہا ہے بیٹھ کے کہ میرے ایم پی ایز نے ووٹ ڈالے، ایم کے ایم کے ایم پی ایس، تو کمالو بول رہا ہے کہ ایم کے ایم کے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالے، اور جو میرے ایم پی ایس تھے، ہمارے ایم پی ایس تھے، انہوں نے فنکشنل لیگ کو ووٹ ڈالے اور کامیاب کرایا۔ ابے تو انہوں نے سندھیوں کو ووٹ ڈالے تو تو نے بھی تو سندھی کو ووٹ ڈالا نا، اور تیرے ایم پی کہاں سے ہو گئے وہ بے غیرت انسان؟
تو یہ کہتا رہا کہ یہ مینڈیٹ الطاف حسین بھائی کا ہے، تو تیرے ایم پی کہاں سے آ گئے وہ؟ یہاں پر اس اسکرپٹ کو، ڈرامے کو سارا سمجھنے کی کوشش کریں ہم، کہ اس میں ایک بہت بڑا فریق الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہے، کہ کوئی بھی ایم پی اے پارٹی سے ڈیفیکٹ کر کے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہے اور بند کمرے میں نہیں کرتا، پریس کانفرنس میں کرتا ہے، تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کا کلوز نہیں لگ رہا، اس کی چھٹی نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف فاروق ستار الیکشن کمیشن میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ ایم پی ایس ڈیفیکٹ کر چکے، پارٹی چھوڑ چکے ہیں، دوسری پارٹی جوائن کر چکے ہیں، مگر الیکشن کمیشن کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ اور ببانگ دال یہ خود بولتا ہے میڈیا پہ آ کے کہ ان 8 ایم پی ایز نے فنکشنل لیگ کو ووٹ ڈالے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کے ووٹس بھی ایکسپٹ کر رہا ہے اور وننگ کینڈیڈیٹس کو اناؤنس بھی کر رہا ہے۔ تو یہ پورا اسکرپٹڈ ڈرامہ ہے، یہ ریئل فرسٹریشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کہ وہ کسی بھی طریقے سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا جو مینڈیٹ ہے اس کو کسی طرح ڈسمینٹل کرے، ڈسرپٹ کرے، ڈس انٹیگریٹ کرے، جس میں یہ ارب روپے لگا کے ناکام رہے ہمیشہ، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے۔ ادھر وہ بہادرآباد ٹولہ بیٹھ کے بائے ہک اور بائے کروک عسکری پردے کے پیچھے بیٹھ کے 6 دفعہ گنتی کرا کے ایک سیٹ نکال کے وہ بے غیرت یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا انہوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ اور بھائی ہم تو 3 دن پہلے بتا چکے تھے تمہیں، سب کو پتا تھا کہ کس کو لے کے آیا جائے گا، وہ بھی ایک سیٹ پر۔ سب تمہارا اسکرپٹ سمجھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور بہت اچھی طرح جان رہے تھے۔ یہ لوگ، یہ افراد، ہمارا مرکز قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں، اور وہ مستقل مرکز ہے۔ عارضی مرکز نہیں ہے تمہاری طرح۔ تم جیسے لوگ جن کا مرکز عارضی ہوتا ہے، ان کا مستقبل بھی اور حال بھی اور ماضی بھی عارضی ہوتا ہے۔ تمہیں اسٹیبلشمنٹ نے جو لائن دی ہے کہ بھائی ان کو ڈس انٹیگریٹ کرو، فرسٹریٹ کرو، جیسے ایک فرسٹریشن آپ نے کل وہ ڈائلاگ سنے تھے فرسٹریشن کے، تو یہ سیاسی ہجڑے یہ کیا کر لیں گے؟ کیا چیز ڈیلیور کر لیں گے یہ سیاسی ہجڑے؟ تم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے، کیونکہ تم اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے محض سیاسی ہجڑے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف یہ چھوٹا چیتن فاروق ستار کہتا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ ڈرامے بازیاں کس طرح، پیترے کیسے اور کیچلیاں کیسے اور رنگ کیسے بدلتے ہیں، کہ 22 اگست سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک۔ الطاف بھائی کے پاس پتہ نہیں کیا گیدڑ سنگھی، بس تمہارے جیسے گیدڑوں کی نہیں سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ اس کے لیے مرد اور نر ہونا لازمی ہے، وفا نامی جذبے کا ہونا لازمی ہے۔ تمہیں یہ گیدڑ سنگھی سمجھ میں نہیں آئے گی، گیدڑ فاروق ستار۔
اور کل دیکھیں کہ اپنی گفتگو میں بول رہا ہے الطاف بھائی، ڈرامے بازیاں دیکھیں اس کی، کلا بازیاں دیکھیں اس کی. الطاف صاحب کہنے والا کل کہہ رہا ہے الطاف بھائی، کیونکہ اس کو عوام کی فرسٹریشن سے ڈر تھا، اور یہ اتنا سیانا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لائن دے رہا تھا. ان کو بھی بلیک میل کر رہا تھا، ان کے سامنے بھی اب اپنا وزن اور چھوٹا سا قد کاٹ بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. یہ سارے مکرو چہرے، یہ سارے سیاسی بونے، سیاسی ہجڑے، یہ سب بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے عزائم عیاں ہو چکے ہیں، واضح ہو چکے ہیں، اور یہ سب پریاں ہو چکے ہیں. میں پھر ایک بار یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال کل وڈیروں کی لینڈ کروزرز اور پجیروز سے بیک ڈورز کے ذریعے آتے ہوئے ہم نے دیکھے. ان کو شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو. انہوں نے کیا پروٹیسٹ کیا؟ اور تو کہہ رہا ہے کہ ووٹ میرے ادھر پڑ گئے، وہ کہہ رہا ہے میرے ووٹ ادھر پڑ گئے. یو جسٹ گو ٹو دی الیکشن کمیشن، فائل اے پٹیشن اینڈ دین کمپلین. مگر تمہارے اسکرپٹ میں شاید ابھی وہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو تم نہیں گئے ابھی تک. تم جب کہہ رہے ہو تو میڈیا کے سامنے آ کے کیوں کہہ رہے بھائی؟ وہاں پر جانا جہاں پر شکایت کرنی چاہیے الیکشن کمیشن میں. مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے کہ اس عسکری پردے کے پیچھے جس ڈرامے کو چلایا جا رہا ہے اس کا وہ حصہ ہے. ہاں، تم کو جب کہا جائے گا تو تم چلے جاؤ گے. یہ کہا گیا کہ جناب کیمپ کے ہسٹری ہو گئی ہے. ہسٹری تم نے کبھی پڑھی ہے؟ ہسٹری شیٹرو. تمہیں نہیں پتا ایم کیو ایم کی ہسٹری، اور تم میرے خیال میں ایم کیو ایم کی ہسٹری سے واقف بھی نہیں کہ جس نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا دل دکھایا، وہ اس زمین پر سکون سے نہیں رہ سکا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے ایسا کر کے دکھایا کہ جو بھی عوام گزرتی ہے ان کے منہ پہ تھوکتی ہے، ان کو لعنتیں دکھاتی ہے. یہ ہے ایم کیو ایم کی ہسٹری. ہسٹری پڑھنا تم، کہ تمہیں پتا چلے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی بابا مہاجر قوم کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا اور جس نے دل دکھایا وہ ذلیل بھی ہوا اور رسوا بھی ہوا. اب اس ویڈیو کانفرنس کو آگے ہم بڑھاتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی سے کہ اس ویڈیو کانفرنس کے میں اپنے نکات بیان کروں. شکریہ ندیم احسان بھائی. واجب الاحترام قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان تحریکی ساتھیوں،
اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، آج کی یہ ویڈیو بریفنگ ہم انتہائی بوجھل دل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ صدمے کی کیفیت میں ہے، دکھ ہے، غم ہے، اور دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہار گئے، آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا، اس لیے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ہمیشہ ہمیں باور کرایا ہے کہ یہ الیکشن ہماری منزل نہیں ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ہم بکھرے ہوئوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا، منظم کیا، حقوق کا شعور دلایا، حقوق کی جد و جہد کا طریقہ بتایا اور سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھایا۔ تحریک کا اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی بڑا عہدیدار ہو، نامور ہو، بڑی پوزیشن رکھنے والا ہو، قائد تحریک جناب الطاف حسین نے تحریک کے کسی بھی بڑے عہدیدار کو تحریک کی ریڑھ کی ہڈی کبھی قرار نہیں دیا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے کسی سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے، میئر، ڈپٹی میئر، وزیر، مشیر، فلانا ڈھمکا کسی بھی نام والے فرد کو تحریک کا قیمتی سرمایہ قرار نہیں دیا۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اگر کسی کو تحریک کا قیمتی اثاثہ، قیمتی سرمایہ قرار دیا، تحریک کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا، تو وہ صرف اور صرف تحریک کے گمنام کارکنان ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے وفادار، جانثار، جیالے، بہادر اور کڑے سے کڑے حالات کا سامنا کرنے کے باوجود ثابت قدم رہنے والے ساتھیوں سے بات نہیں کر رہے، انہیں مخاطب نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ وفادار ساتھی آج بھی قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا مخاطب وہ لوگ ہیں، آج ہم ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو پی آئی بی ٹولے کے غداروں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان کی کاسا لیسی کر رہے ہیں، ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں، ان کے نعرے لگا رہے ہیں اور ان کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تحریک کے مخلص کارکنان کے نام پر اپنے آپ کو تحریک کا مخلص کارکن قرار دے کر قائد تحریک جناب الطاف حسین کے حق میں بارہا، کئی برسوں تک نعرے لگائے، لیکن ان کا عمل ان کے قول کے قطعی متضاد ثابت ہوا۔ میں آج انہی موقع پرستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین نے تحریکی جد و جہد میں سامنے آنے والے حالات سے تمہیں بر وقت آگاہ نہیں کیا، وقت سے پہلے آگاہ نہیں کیا؟ کیا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اپنی قوم کو، اپنے کارکنان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تم جس جد و جہد کی راہ پر چل رہے ہو یہ کٹھن دشوار گزار ہے، یہ راہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی باڑ ہے، اور اس راستے پر چلنے والوں کے پیر زخمی ہو جائیں گے۔ اس راہ پر چلو گے تو تمہیں اپنے گھر سے دربدری کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس راہ پر چلو گے
تو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، جلا وطنی کا کر بھی برداشت کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑیں گے۔ کون سا ایسا موقع تھا جب قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے تمہیں آنے والے حالات کی سختی اور مشکلات سے آگاہ نہ کیا؟ اور میرے قائد، ہم سب کے قائد، بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین نے کب آپ کو سبز باغ دکھائے کہ آپ تحریک میں آؤ، آپ کو اعلیٰ ملازمتیں مل جائیں گی، آپ تحریک میں آؤ آپ کو بڑے سے بڑے ٹھیکے مل جائیں گے، آپ تحریک میں آؤ آپ سینیٹر بن جاؤ گے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، ڈپٹی میئر، میئر بن جاؤ گے؟ یہ کب کہا؟ لیکن بابا مہاجر قوم نے، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے مہاجر قوم کو متحد کر کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ گورنر بھی تمہارا بنا، کئی برسوں تک وفاقی صوبائی وزیر بھی بنتے رہے، اراکین سینٹ، قومی و صوبائی اسمبلی بھی بنتے رہے، میئر، ڈپٹی میئر بھی بنتے رہے، اور آج تک ہو۔ انہی کم ظرفوں نے، فاروق ستار اینڈ کمپنی نے، غداروں نے، بدذاتوں نے، کم نسلوں نے 23 اگست کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے لندن سے لا تعلقی اختیار کر کے تحریک اور قوم کو بچایا ہے۔ ارے کمبختوں، تحریک اور قوم کو بچانا اس کو کہتے ہیں؟ کیا آج قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں سندھی وڈیروں کے پاس، مہاجر قوم کے نوجوانوں کے سفاک قاتل درندوں کے پاس جانے پر مجبور ہو گئی، اور تم بے شرموں کی طرح تماشا دیکھتے رہے؟ تعویلیں کچھ بھی پیش کی جاتی رہے کہ ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ نہیں، تم نے اپنے مرکز کو چھوڑا، تم نے اپنے سربراہ کو دھوکہ دیا ہے، تم نے اپنے نظریاتی باپ کو صدمہ پہنچایا ہے، وہ نظریاتی باپ جس نے اپنے پروں پر تمہیں سمیٹ کر رکھا تھا، تمہاری اس تمام تر بقراتیوں کو، سقراتیوں کو، تمہاری بکواسوں کو نظر انداز کر کے اپنے دامن پہ متحد کر کے رکھا، یکجا کر کے رکھا، اور ایسی طاقت بنایا کہ کوئی جاگیردار، وڈیرا، سرمایہ دار تمہارے خلاف ایک لفظ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے۔ اور آج کوئی کم نسل کہہ رہا ہے کہ MQM ختم ہو گئی، کوئی بے شرم کہہ رہا ہے کہ مہاجر نظریہ ختم ہو گیا۔ نہیں، ہماری منزل بھی الطاف حسین بھائی تھی، ہمارا رستہ بھی الطاف حسین بھائی ہے، ہماری جد و جہد کا مرکز بھی الطاف حسین بھائی ہے، ہماری قوم بھی الطاف حسین بھائی ہیں، ہماری تحریک بھی الطاف حسین بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سلامت ہیں۔ الطاف حسین بھائی جس جگہ چلیں گے وہی تحریک ہوگی، اور آج بھی کروڑوں مہاجر قوم کے نوجوان، مائیں، بہنیں، بزرگ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں متحد اور منظم خاموش ہیں، آنے والے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں لاوا ہے، اور جب یہ لاوا پھٹے گا تو ظالم اور سفاک جاگیردار وڈیروں اور ان کے ایوانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ معروضی حقائق ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج مختصراً ایک مرتبہ پھر میں کہتا ہوں، PIB ٹولے کے غداروں کے ساتھ گھومنے والے، بہادر آباد ٹولے کے ساتھ غداروں کے ساتھ گھومنے والے، اور کم نسل
کمالو غداروں کے ساتھ گھومنے والے، جو لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم مجبوری میں گئے، کوئی مجبوری کچھ نہیں ہوتی. صاحب گھر پہ بیٹھ جاتے، سیاست سے لا تعلقی اختیار کر لیتے کہ نہیں کرنی ہمیں سیاست الطاف حسین بھائی کے بغیر. انہیں الطاف حسین بھائی نے ہی ہمیں نظریہ دیا، الطاف حسین بھائی نے ہمیں پہچان دی، الطاف حسین بھائی نے ہمیں شناخت دی، اور الطاف حسین بھائی نے ہمیں ان مقام پر پہنچایا کہ کوئی آج وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی میئر، ڈپٹی میئر اور کوئی چیئرمین ہے. ورنہ تمہاری تمام تر تعلیمی قابلیت کے باوجود، صلاحیت کے باوجود، اہلیت کے باوجود یہ حالات تھے کہ تم سرکاری ملازمت تک حاصل کرنے کے لیے قابل نہیں تھے. تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ کسی کونسلرشپ کے لیے الیکشن میں اپنی نامینیشن پیپرز جمع کرا سکتے. الیکٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تمہیں جانتا کون تھا؟ اس کے باوجود یہ دعویٰ کہ ہم تحریک اور قوم کو بچانے کے لیے آئے تھے، ہم نے تحریک اور قوم کو بچایا تھا. کم نسلوں، یہ ہے تمہارا بچانا کہ آج مہاجر قوم کو پوری دنیا میں تم نے ذلیل و رسوا کر دیا؟ وجہ ٹیسوری ہو یا سینٹ کی نشستیں ہوں. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے اس تحریکی جد و جہد میں پاکستان میں 3 مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. اب قیادت سے اور قیادت کا اور کارکن کا رشتہ دیکھیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے 3 مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو جب قید کر کے رکھا گیا تو ویرانوں میں، جنگلوں میں رکھا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا، عقوبت خانوں میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، رات رات بھر مسلسل کئی دن تک جگا کے رکھا گیا، سودے بازی کی گئی، انہیں پرکشش مراد دی گئی، لالچ دیا گیا. لیکن قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نہ تو ڈرے، نہ جھکے اور نہ بکے. اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے وفادار کارکنان کو، گمنام کارکنان کو، جن کے نام سے کوئی واقف نہیں ہے، جو الطاف بھائی کی اصل طاقت ہے، جو الطاف بھائی کا اصل سرمایہ ہے، جو تحریک کی اصل ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کارکنان پر جب مصیبت کا وقت آیا تو انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، جلا وطنی کا کرب بھی سہا، عقوبت خانوں کا تشدد بھی برداشت کیا، زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے. لیکن نہ تو نظریے سے بے وفائی کی، نہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی سے بے وفائی کی. اور 23 اگست کو قوم اور تحریک کو بچانے کا دعویٰ کرنے والا ٹھاکر کے 2 ٹھڈے برداشت نہیں کر سکا. یہ بے غیرت کڑے اور مشکل اور آزمائش کا وقت آیا تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، دیمک زدہ دیوار ثابت ہوئے، ایک لمحے میں ڈھہ گئے. اور نہ صرف خود ڈھہ گئے بلکہ ان 18-19 ماہ کے دوران پوری مہاجر قوم کا تماشا بنا کے رکھ دیا. تحفے تمہاری زندگیوں پر. اب بھی وقت ہے، ان غداروں کے ارد گرد گھومنے والوں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنا محاسبہ کرو. ان بے شرموں، بے غیرتوں، مہاجر قوم، تحریک اور شہیدوں کے لہو کا سودا کرنے والوں سے اپنے دامن بچاؤ. اعلانیہ پریس کانفرنس کرو، اور پریس کانفرنس کر کے سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کرو. ان کمبختوں کو چھوڑو، اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اور اس بات پر یقین رکھو کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اس مہاجر قوم کی ڈوبتی نیا کو بارہا بچاتے رہے ہیں، اور وہی ہمارے کھویا ہیں، وہی ہمارے ناخدا ہیں، وہی ہمارے مسیحا ہیں. مہاجر قوم کو کوئی مشکلات سے نکالے گا، حالات کے جبر سے بچائے گا، منزل پر پہنچائے گا تو صرف ایک ہی نام ہے، بابا مہاجر قوم، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی. باقی اس قسم کے دعوے کرنے والے سب کے سب سراب ہیں، جھوٹے ہیں،
عیار ہیں، مکار ہیں، غدار ہیں، ان کو اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ انہی الفاظوں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ جیے مہاجر، جیے بابائے مہاجر، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ اب میں رکن رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے کہوں گا کہ ویڈیو کانفرنس میں اپنے نکات بیان کریں۔ بہت بہت شکریہ نبی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابائے مہاجر، بانی و قائد جناب الطاف حسین، واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ایک نکتے کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ تحریک اور قوم کے غداروں نے تحریک کو ذلیل و رسوا کیا ہے، اور جو کچھ پچھلے کئی دنوں سے اور خاص طور پہ کل سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور این پی ایم سے، مہاجر نظریے سے سچی ہمدردی، وابستگی رکھنے والے کارکنان اور ہمدرد مہاجر، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر۔ اور وقت یہ آ گیا کہ ایم کیو ایم اور مہاجروں کے دشمن اب کھلے عام یہ اعلان، یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی، جس کو بنانے کے لیے اور جس کو کامیابیوں کے عروج پر پہنچانے کے لیے ہمارے ہزاروں ساتھی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اس نے آج پھر یہ اعلان کیا، یہ کہا کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا ابھی 2-3 روز پہلے بھی اور آج بھی کہ کراچی کے عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یعنی مہاجر عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات اس بنیاد پر کہ چند لوگوں نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے سینٹ کے اس الیکشن میں کروڑوں روپے میں اپنی تحریک، اپنے نظریے اور اپنے ہزاروں شہیدوں کے خون کا سودا کر لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے، پیپلز پارٹی اور مہاجروں کے تعلقات کا اگر جائزہ لیا جائے، تو سیاسی تاریخ سندھ کی اور خصوصاً کراچی کی یہی بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں مہاجروں کا قتل عام کیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہجرت کر کے آئے ہمارے بزرگ، جو کچھ اندرون سندھ میں ان کے ساتھ ہوا، وہ ایک تاریخ ہے۔ اور پھر پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد پیپلز پارٹی کا جو سربراہ ذوالفقار علی بھٹو، اس کے دور میں جس طرح سے مہاجروں کا قتل عام ہوا اندرون سندھ، اور اسی کے دور میں لسانی بل بھی پیش ہوا، کوٹا سسٹم بھی نافذ کیا گیا، اور اسی کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی مسجد شہداء، لیاقت آباد 10 نمبر کی مسجد شہداء کے احاطے میں شہداء اردو کے مزارات، جنہیں اس لسانی بل کے خلاف
पुरअमन एहतजाज करने वाले महाजरों को बेदर्दी से गोलियां मारकर शहीद किया गया, उन शोहदाए उर्दू के मज़ारात इस मस्जिद शोहदा के अहाते में आज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी जब जब बरसर इख्तिदार आई है उसने महाजरों का कत्लेआम किया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने पहले दौरे हुकूमत में अंदरून सिंध से महाजरों को नकल मकानी पर मजबूर किया, और जब 93 में दोबारा बेनज़ीर भुट्टो बरसर इख्तिदार आई है उसके दौर में महाजरों को जिस तरह से हजारों महाजरों को जाली मुकाबलों के नाम पर कत्लेआम किया गया है महाजिर नौजवानों का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो एक तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद भी जब 2008 में बेनज़ीर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो लियारी गैंग वार के जरिए जिस तरह से कराची में महाजिर नौजवानों को अगवा कर करके उनके जिस्मों के टुकड़े किए गए हैं, जिस तरह उनके सरों को दम से जुदा किया गया है, हजारों को बेदर्दी से शहीद किया गया है, ये सब कुछ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये कराची के हर दूसरे घर में बर्पा किए जाने वाले मातम का हिस्सा है। तो कराची के और सिंध के दीगर शहरों में रहने वाले महाजिर पीपल्स पार्टी के कौम परस्त वडेरों और उनके महाजिर दुश्मन जो अज़ाइम हैं, उनके जो इरादे हैं, जो उनका महाजरों के लिए जो सलूक है उसको सह रहे हैं महाजिर। तो ये इस बात की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं चंद लोगों को, चंद बेजमीरों को खरीद कर अपनी दौलत के जरिए, हुकूमत की ताकत के जरिए, और वडेरों के जो पुराने हथकंडे हैं कि आज कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन को भी इन्होंने लाड़काना और पीरजोगुट का इलाका बना दिया कि जहां के वडेरे जो है वो वहां रहने वालों को अपना हारी समझते हैं। शहर में दंदनाते हुए वडेरे और उनके औबाश, उनकी औलादें कराची में मासूम बेगुनाह महाजिर नौजवानों को अपना शिकार कर रही हैं और महाजिर माँ बहनों को अपनी हवस और बर्बदियत का निशाना बना रही है। तो कराची के महाजिर अवाम, सिंध के शहरों में रहने वाले महाजिर अवाम पीपल्स पार्टी के इस महाजिर दुश्मन रवैये, उनके सलूक, उसको भूले नहीं। लिहाजा चंद बेजमीरों को खरीद कर पीपल्स पार्टी के वडेरे ये ना समझें कि वो पूरी की पूरी महाजिर कौम को गुलाम बना लेंगे और उनकी वाहिद नुमाइंदा तहरीक MQM को ख़त्म कर देंगे। ये इनकी और उनके आकाओं की ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो अपने इस नापाक ख्वाहिश में इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, इसलिए कि महाजरों का कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन अभी जिंदा है। चंद बेजमीरों ने अपना सौदा जरूर कर लिया है, लेकिन कौम के लाखों बागैरत, बाज़मीर और वफा शार नौजवान अभी जिंदा हैं। अगरचे तुम्हारी हुकूमत और उसकी ताकत ने अपने जुल्म का बाजार गर्म करके उनको खामोश रहने पर मसलहत हन जरूर मजबूर किया है, लेकिन उन्होंने अपना सौदा नहीं किया है। तो इंशाअल्लाह वो बाज़मीर और बागैरत और बावफा लोग तुम्हारे नापाक इरादों और मंसूबों को इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। अब मैं रुकन राब्ता कमेटी मंजूर भाई से कहूँगा कि इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और दुनिया भर में मौजूद आपके वफादार वफा परस्त साथियों, अस्सलाम वालेकुम।
اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تعریف پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ فاروق ستار صاحب، آپ نے بڑا دعویٰ کیا، بڑے بلند و بانگ دعوے کیے اور بار بار فخری انداز میں دہراتے رہے کہ ہم نے 23 اگست کو بہت بڑا اقدام کیا، بہت بڑا فیصلہ کیا۔ آپ کا بڑا اقدام، آپ کا بڑا فیصلہ چند مہینوں کے اندر اس کا انجام آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ گزشتہ 1.5 2 سال سے بار بار یہ راگ الاپتے رہے ہیں کہ ہم نے 23 اگست کو ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور قوم کو بچا لیا، پارٹی کو بچا لیا۔ یہ ہے آپ کا بڑا فیصلہ کہ پوری قوم، پوری پارٹی آج دنیا میں مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں یا سوشل میڈیا ہو، ہر طرف سے آپ کو گالیوں سے نوازا جا رہا ہے، لیکن چونکہ آپ ایک محسن کچھ انسان ہیں اور بے غیرتی آپ کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی ہے، آپ کو کوئی شرمندگی یا افسوس محسوس نہیں ہوگا، اور آپ اب بھی ڈٹائی کے ساتھ اپنی سربراہی اور اپنی کنوینرشپ کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ قوم جائے بھاڑ میں، پارٹی جائے بھاڑ میں، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے میرے کارکن، میرے پارٹی، میرے ایم پی اے، میرے ایم این اے، بس یہی نکلتا رہے گا۔ آپ پارلیمانی لیڈر تھے، آج جس بات کا آپ رونا روتے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ نے چند ہفتوں پہلے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ جو لوگ پی ایس پی میں شامل ہو گئے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، تو فاروق ستار صاحب 3 مارچ 2016 کے بعد جن لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی، قوم سے غداری کی اور یہ کمالو ٹولے میں شامل ہوئے، تو آپ نے کیا کیا ان کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے؟ کوئی اقدام کیا؟ آپ کے پاس اس بات کا، اس سوال کا کوئی جواب ہے کہ آپ نے کیوں بھرپور اقدام نہیں اٹھایا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس ٹھاکر نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو لیڈر بننے کا سہانا سپنا دکھایا، اس ٹھاکر نے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ الیکشن کمیشن میں جاتے، آپ سپریم کورٹ میں جاتے اور آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرتے، جنہوں نے علل اعلان بھری پریس کانفرنسوں میں
MQM سے استعفا دینے کا اعلان کیا اور کمالو ٹولے میں شمولیت اختیار کی. حتیٰ کہ آپ تو چند ہفتے پہلے آپ نے کوئی اجلاس بلایا اور کہا کہ آئیں میرے PSP کے دوستو، آؤ شامل ہو جاؤ، کیونکہ اصل آپ کو جو ایجنڈا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مہاجروں کی شناخت ختم کرنی ہے. آپ کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ MQM کو ختم کرنا ہے. آپ کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ شہر میں، سندھ کے شہری علاقوں میں کوئی الطاف حسین کا نام لیوا نہ ہو. یہ ہے آپ کا اصل ایجنڈا. اور جو 9 نومبر کو آپ نے کراچی پریس کلب میں قوم کے غدار کمالو کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اس کمالو کے ساتھ جس نے کہا مہاجر سیاست ناسور ہے، جس نے کہا MQM کو دفن ہونا چاہیے، آپ نے اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور اگلے ہی دن جب آپ کو گالیاں پڑنے لگی تو آپ الٹے پیر واپس بھاگے اور آپ نے رونا دھونا مچایا. لیکن آپ کا ایجنڈا ابھی بھی یہی ہے کہ آپ مہاجروں کا نام مٹانا چاہتے ہیں اور ISI اور فوج کے اس ایجنڈے کو پایا تکمیل پر پہنچانے کے لیے ہر وہ حربہ آپ استعمال کر رہے ہیں جس سے مہاجر قوم کی جگ ہسائی ہو. آپ بڑے دعوے دار بن رہے ہیں، قوم کے محافظ بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بڑے دعوے سے کہتے ہیں ہم گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، ہم گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. آپ کھڑے نہیں، آپ لیٹے ہیں اور آپ بار بار لیٹ رہے ہیں. آپ اس کمالو ٹولے، اس اسٹیبلشمنٹ کے اس ٹولے کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں جنہوں نے مہاجر قوم کی پیٹ میں چھرا گھونپا. یہ وہ کمالو جس کو کسی جانور سے تشبیہ دینا اس جانور کی توہین ہے. اس کمالو کے ساتھ آپ پینگے بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ جو مہاجر شہداء کی توہین کرتا رہا ہے، ہر دن مہاجر شہداء کے جس نے توہین کی ہے، جس نے کہا کہ MQM کی سیاست کو دفن ہونا چاہیے، مہاجر سیاست ناسور ہے. لیکن فاروق ستار، تمہارے منہ سے ایک ایک لفظ نہیں نکلا کہ تم مذمت کرتے اس بات کی، تم اسے برا بھلا کہتے، کیونکہ تم بے غیرتی کی اس انتہا پہ پہنچ چکے ہو جہاں سے تمہاری واپسی اب ناممکن ہے. تم نے اپنا انجام آج تمہارے سامنے آ چکا ہے اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے جب اس قوم کے، مہاجر قوم کے بچے تمہیں جوتوں سے ماریں گے. چاہے یہ PIB ٹولہ ہو، چاہے یہ بہادر آباد ہو، چاہے یہ PSP ہو، کمالو ہو، قوم کے، مہاجر قوم کے بچہ تمہیں اپنے جوتوں سے مارے گا. اور یہ کمالو جو آ کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور ایجنسی ISI کے کہنے پر اس نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ذات پر وہ گندے حملے کیے کہ وہ کسی محفل میں دہرائے نہیں جا سکتے، ماؤں بہنوں کے سامنے نہیں دہرائے جا سکتے. اور پاکستان کے ٹی وی چینلز نے، پاکستانی ٹی وی چینلز نے گھنٹوں لائیو کوریج دی، ان نازیبا کلمات کو نشر کیا. نہ ہی پیمرا کا کوئی قانون سامنے آیا، نہ کوئی اخلاقی
चौगादार सामने आया कि वो ये सवाल करता कि ये जुमले, ये अल्फाज किसी टीवी चैनल पे नशर होने चाहिए। ये कमालू ये बड़े दावे करता था कि हमने अल्ताफ हुसैन के दिए हुए मैंडेट को ठुकरा दिया, हमने अपनी सेनेटरशिप, एमपीएशिप, एमएनएशिप को लात मार दी। और आपने इस कमालू के इस तकब्बुर, इस गुरूर को अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मलिया मेट हुआ। और उस यही एमपीए जाके सिंध असेंबली में वही कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की दी हुई खैरात को लेकर वोट देते हैं और एक सिंधी को सेनेटर बना देते हैं। कमालू, तुझमें अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मर कि जो 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 चीज तूने थूकी है तूने खुद उसको चाटा है। वो मैंडेट, वो नाम जो तू कहता था कि ये रॉ के एजेंट हैं, कि अल्ताफ हुसैन रॉ का एजेंट है, बेगैरत इंसान, इसी महाजिर तहरीक से, इसी शौदा की कुर्बानियों से तू एमपीए बना, तू मिनिस्टर बना, तू नाजिम बना। और आज इस्टेब्लिशमेंट के, आईएसआई के एजेंडे को पाया तकमील पहुंचाने के लिए महाजिर सियासत को, एमकेएम को दफन करने की बात करता है। आज बंदूक के सहारे पर तूने अपनी सियासी दुकान बिठा ली है, लेकिन ये याद रख कि जो आज तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जल्द तुझे टिश्यू पेपर की तरह निकाल के फेंकेंगे। तो यही मुहाजिर कौम के बच्चे तुझ पर जूते बरसाएंगे और इसी शहर में तो खुद अपनी आंखों से अपना अंजाम देखेगा। तुझ में अगर गैरत होती तो अब कम से कम अपने अल्फाज पर कायम रहता और कहता है कि मैंने जिस मैंडेट को ठुकराया उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन तेरे अंदर भी बेगैरती कूट कूट कर भरी पड़ी है और उसी मैंडेट को आज फखरी अंदाज में पेश कर रहा है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के नाम से तू मेयर बना, तू एमपीए बना और आज भी तेरी सियासत, तेरा वजूद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के नाम से है। चाहे ये कमालू टोला हो, चाहे ये पीआईबी टोला हो, ये बहादुराबाद टोला हो, ये तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का तदब्बुर था। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की फरासत थी, वो कायदाना सलाहियत थी कि तुम जैसे मेंढकों को 40 साल चलाते रहे और तहरीक को कामयाबियां दिलाते रहे। अगर तुम में सलाहियत होती, तुम में काबिलियत होती तो यकीनन आज मुहाजिर सियासत का, एमकेएम का कोई नाम लेवा नहीं होता। लेकिन तुम बोतल के वो ढक्कन हो जो हर बोतल पे फिट हो जाते हो और जो तुम्हें आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद अपने सर पे जूते मारेंगे कि किस किस्म के लोगों के ऊपर उन्होंने हाथ रखा, जो अपने मोहसिन के ना हो सके, जो अपने रूहानी बाप के ना हो सके,
تو وہ اس ISI کے کیسے ہوں گے؟ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ان کے آنکھوں پر طاقت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ آج مہاجر قوم کا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر مہاجروں کا کوئی قائد ہے، کوئی رہبر ہے، تو وہ صرف اور صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہیں۔ یہ جو نام نہاد لیڈران آ کر بیٹھے ہیں اور مہاجر سیاست کی بات کر رہے ہیں یا مہاجر سیاست کو دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کا وجود، ان کی ذہانت، ان کی قابلیت وہ بھی الطاف حسین بھائی کی دی ہوئی تھی۔ فاروق ستار کہتا ہے کہ وہ کیا ڈنڈا تھا جو الطاف حسین کے پاس تھا کہ 22 اگست سے پہلے کوئی ایک MPA MNA ادھر ادھر نہیں جاتا تھا۔ فاروق ستار، تجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قائد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ جی مہاجر، جی الطاف حسین۔ اب میں رکن رابطہ کمیٹی سفیان یوسف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیو کانفرنس کو آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا مہاجر قوم جناب الطاف حسین بھائی اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے تمام عزیز تحریکی ساتھیوں اور مہاجر عوام، آپ سب کو السلام علیکم۔ جو کچھ حالات پیش ہو رہے ہیں اس میں کسی ساتھی نے کیا خوب کہا، نام بیچ ڈالا، نشان بیچ ڈالا، اپنے وجود کا سب سامان بیچ ڈالا۔ نام بیچ ڈالا، نشان بیچ ڈالا، اپنے وجود کا سب سامان بیچ ڈالا۔ خود کو تو خیر کب سے تم بیچ رہے تھے، آج تم نے سارا گلستان بیچ ڈالا، آج تم نے سارا گلستان بیچ ڈالا۔ جو لوگ فرسٹریشن کی بات کرتے ہیں، کیا انہوں نے جو اپنے آپ کو پرانا اور کارکن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحریک کا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ 1993 میں 19 جون 1992 کے آپریشن کے بعد مہاجر عوام نے کس طرح سے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا اور اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا تھا؟ کیا تم اپنی فرسٹریشن کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے؟ تم نے بیچا ہے مہاجر عوام کو، مہاجر ووٹ کے تقدس کو بیچا ہے تم نے۔ آج تم جس طرح سے ویڈیو لاگ جاری کرو، تمہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ اور کچھ لوگ پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں بہادر آباد میں کھڑے ہو کے، PIB میں کھڑے ہو کے، کہ ہم نے ایک سیٹ بچا لی۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے تمہیں 4 سیٹوں کا امین بنا کے بھیجا تھا، تم نے سیٹیں گوائیں، تم نے کچھ بچایا نہیں، تم نے مہاجر عوام کو داؤ پہ لگایا، ان کے مینڈیٹ کو داؤ پہ لگایا۔ اور انہی حالات کے تناظر میں آج سیاسی گدھ، وہ گدھ جو طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، جنہوں نے سندھ کے شہری عوام کو جہاد پہ بھیجا اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا، جن لوگوں نے مہاجروں عوام کو زندہ لاشیں کہا، آج وہ کراچی پہ، سندھ کے شہری علاقوں پہ اپنے حق جتانے کے لیے آئے۔ جن لوگوں نے اس شہر کی ایک انچ زمین کو چائنا کٹنگ کے نام پہ اربوں روپے بنائے، اور آج اگر ان کا طرز عمل دیکھیں
تو بڑی بڑی گاڑیاں اور ڈیفنس میں بنگلے. کوئی ان سے پوچھے کہ اس شہر کی چابی تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے تمہیں دی تھی, اور یہ پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ یہ اسی چائنا کٹنگ کا پیسہ جو تم نے لوٹ لوٹ کے بنایا, اور یہی کہتے رہے کہ تو ہم سے کروایا جا رہا ہو, یہ کرنے والے تم تھے اور اس کا پیسہ تم نے بنایا. یہ سیاسی گدھ کبھی بنی گالا سے بیان داغ دیتے ہیں, کبھی خیابان سحر سے, کبھی منصورہ سے, کبھی پی آئی بی سے, کبھی بہادر آباد سے. مہاجر عوام, سندھ کے شہری عوام, وہ اتنے ناسمجھ نہیں ہیں. وہ اپنا فیصلہ کرنا بہتر طور پہ جانتے ہیں, اور انہوں نے اپنا اعتماد کا ووٹ صرف قائد تحریک الطاف حسین بھائی. اور لوگ سوال کرتے ہیں 2018 کے الیکشن میں, تو میرے بھائی 2018 کے الیکشن میں اگر ایم کیو ایم کو اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو حصہ لینے نہیں دیا گیا تو پھر 1993 کا جنرل الیکشن قومی اسمبلی کا وہی منظر پیش کرے گا, جب الیکشن کے دن الو بولیں گے. مہاجر عوام اس الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں گے. میں اپنی اس پریس بریفنگ کو طویل نہیں کروں گا, اور صرف یہ کہتا چلوں گا, جو آج سندھ کے ہر شہری علاقوں میں بسنے والے مہاجروں کی ایک ہی آواز ہے, ڈوبتے سفینے کو ایک ناخدا چاہیے, ڈوبتے سفینے کو ایک ناخدا چاہیے, ہمیں منزل نہیں صرف رہنما الطاف چاہیے, صرف رہنما الطاف چاہیے. بہت بہت شکریہ. شکریہ سفیان بھائی. میں اس ویڈیو کانفرنس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اختتامی کلمات سے قبل کچھ باتیں کرنا چاہوں گا, اور 3 تحریریں ہیں جو میں پڑھنا چاہوں گا, اور وہ آپ کے سامنے گوش گزار بھی کروں گا. صرف 1-2 نکات یہ کہ اس بلاول نے ہرزہ سرائی کی, اس سے کہو کہ جا کے پہلے وہ نواب شاہ میں جو آج غلط ٹیکے لگنے سے 3 بچے جو جاں بحق ہوئے, معصوم بچے, اور جو تھر میں جو معصوم بچے جاں بحق ہو رہے ہیں, پہلے تو وہاں جا کے بھرم کرا, اور پھر مینڈیٹ کی بات کر اور کراچی کی بات کر. پہلے جا کے اپنا علاقہ دیکھ, تیرا آبائی شہر ہے نا تیرے باپ کا, جا کے پہلے وہ علاقہ دیکھ, اور پھر آگے بھرم واضح کرا یہاں پر. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل تاریخ انسان کی روایت ہے. اسی چھوٹے چیتن فاروق ستار نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نام آئین سے نکلوایا تھا فروغ نسیم کے ذریعے, اور اسی فروغ نسیم نے فاروق ستار کے منہ پہ چماٹ مارا اور اس کا نام نکلوایا. تو یہ ہوتا ہے مکافات عمل. اب میں آپ کے سامنے 3 تحریریں پڑھوں گا. آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے تو ذہنی طور پہ اور پہلے سے تیار رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دبئی میں بیٹھ کے کسی کی ہوا بھری جا رہی ہے اور 2 افراد کو پیراشوٹ پہنائے جا رہے ہو نا کہ اب تیری لینڈنگ کروانی ہے, تو کسی اچنبے میں نہیں رہے گا. یہ پورا اسکرپٹ کا حصہ ہے نا. آئیں گے سب یہ ڈرامے بازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون اور اتارے جائیں گے. سنا ہے کہ 2 پیراشوٹ تیار کر دیے گئے اور وہ پہنائے جا رہے ہیں. تو میں آپ کو 3 تحریریں اور یہ سب کہہ رہے ہیں نا یہ پیسے سے کروڑوں روپے پکڑے انہوں نے, اور یہ اظہار گینڈا جو ہے اس نے جو ہے ساری سیٹنگ کروائی تھی. تو یہ ننھے منہ کاکے نہیں ہے کوئی, سب انہوں نے کروڑوں روپے پکڑے. تو وفا پرستوں, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں,
इन सब के नाम और चेहरे जहन में रखना, भूलना नहीं। और अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, हमारे मुंह में खाक, कभी हम भूलने लगे तो हमें याद दिला देना। तो ये 3 तहरीरें, ये फारूक सत्तार और कमालू और जितने भी ये बादराबाद और ये टोला वो टोला, वो इनको तहरीरों को सुन ले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है ना, पल्स क्या है, अवाम क्या कह रही है और क्या पैगाम दे रही है, इसको बहुत अच्छी तरह सुन लो, बहुत अच्छी तरह, और समझ भी लो। कहते हैं कि MQM और अल्ताफ हुसैन हमारी आखिरी लाइफ लाइन है। ये अवाम कह रही है और ये कारकुनान के भी जज्बात हैं कि आज फारूक सत्तार की बेबसी देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि अपने कायद की सियासी बसीरत पर यकीन और पुख्ता हुआ, जिन्होंने 23 अगस्त को तमाम असेंबली मेंबरान से मुस्तफी होने का कहा था, मगर मफाद परस्तों ने जमीनी हकायक का राग अलाप कर मुस्तफी होने से इनकार करके अपने कायद से ही लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। आप और आपके मफाद परस्त हवारी ये समझ बैठे थे कि अब वो सियासी तौर पर इतने मुस्तहकम हो चुके थे कि उन्हें अब कायद की जरूरत नहीं रही थी, तमाम मामलात खुद चलाने के काबिल हो चुके थे, अपनी जात में अंजुमन हो चुके थे। लेकिन आप लोगों का आज जो हशर हुआ, इस बात का अंदाजा सियासी बसीरत रखने वाले कायद को बहुत अच्छी तरह से था कि आगे क्या होने वाला है। अगर 23 को कायद की बात मानकर मुस्ताफी हो जाते तो आज इस तरह बेइज्जत ना होते। आपको आज एहसास हुआ, जिसका इजहार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, कि मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन सा तरीका था जिसके तहत अल्ताफ भाई पार्टी कंट्रोल करते थे, एक भी वोट इधर से उधर नहीं होता था, किस तरह पार्टी का नज्म ज़ब्त मुल्क से बाहर बैठकर चलाया जाता था। फारूक, अर्ज ये है कि अल्ताफ भाई का पार्टी पर आज भी उतना ही कंट्रोल है जितना 23 अगस्त से पहले था। पार्टी स्ट्रक्चर उसी तरह महफूज है, अल्ताफ भाई की पार्टी पर पकड़ भी उसी तरह कायम है और अवाम भी उनसे उसी तरह जुड़ी हुई है। फारूक, सेनेट के इंतखाबात में आप जिन अरकान असेंबली के धोखे का रोना रो रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी में नज्मो ज़ब्त की कमी की बात कर रहे हैं, वो पार्टी अल्ताफ भाई की नहीं है, वो आपकी और उन बागी असेंबली मेंबरान की है जिनको अल्ताफ भाई और महाजिर अवाम 23 अगस्त को ही तलाक दे चुके हैं। ये है पल्स, ये है ग्राउंड रियलिटी। दूसरी तहरीर में ये छोटे चीतन को और कमालू को और बहादराबाद टोले को वो भी सुनाना चाहता हूं। कुछ रोज और गुजरने दें, अल्ताफ हुसैन का नाम हर जबान पर होगा इंशाअल्लाह। महाजिर कौम की नफ्सियात से नावाकिफ लोग उसकी क़यादत कभी कर ही नहीं सकते। जिन अफराद ने तहरीक को पिछले सालों में अपने मफादात की खातिर नुकसान पहुंचाया, आज वो खुद को महाजिर क़यादत का दावेदार कहते हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं कि MQM अल्ताफ हुसैन का नाम है, और जो PIB टोले को MQM का नाम दिया करते थे, आज उनकी आंखें खुल चुकी हैं। MQM या तो होगी या नहीं होगी। MQM ABCD कभी नहीं हो सकती। MQM फकत एक ही है जो अभी जिंदा व ताकतवर है, मगर जेर जमीन है, और अवाम खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। वक्त पर फैसला अवाम करेंगे और क़यादत अल्ताफ हुसैन की होगी। छोटे चीतन सुन रहा है? और बहादराबाद वालों,
اور خیابان والوں، سن رہے ہو نا تم سب؟ یہ اب یہ آخری ایک تیسری تحریر، یہ سب عوام کی طرف سے اور کارکنان کی طرف سے، وفا پرستوں کی طرف سے. یہ صرف میں 3 پڑھ کے سنا رہا ہوں تم کو، کیونکہ تم نہ 3 میں ہو نہ 13 میں ہو نا. یہ تیسری سن لو. ایم کے میرا عشق تھی، جنون تھی، مان اور پہچان تھی. ہاں میں الطاف حسین کے ساتھ تھا اور ہوں. ہاں میں اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں نے ایم کے ایم پاکستان کو برا بھلا نہیں کہا، گالی گفتار نہیں کی، تنقید کی، مگر غدار نہیں کہا. آپ کے اوپر ایم کے ایم کا لیبل لگا ہوا تھا، ہم اس کا لحاظ کرتے تھے. آپ ایوانوں میں الطاف حسین کے مینڈیٹ پر بیٹھے تھے، ہم اس کا خیال کرتے تھے. آپ نجی محفلوں میں تحریک کو الطاف حسین کی امانت بتاتے تھے. کچھ لوگ اس پر یقین کرتے تھے، ہمیں نہیں تھا، مگر ہم اتنا جانتے تھے کہ آپ چاہیں بھی تو اونچا نہیں اڑ سکتے. جس دن الطاف حسین واپس آئیں گے آپ کے پاس ان کو پارٹی سرنڈر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم آپ کو اگنور کرتے تھے. پہلے ہم ایم کے ایم کے نام کے لیے پریشان تھے، ڈر تھا کہ بین نہ ہو جائے، پابندی نہ لگ جائے. آج ہمیں آپ کے نام سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. الطاف حسین اس جماعت کا کوئی بھی نام رکھ دیں ہمیں قبول ہوگا. الطاف حسین بغیر کسی جماعت کے کھڑے ہوں ہمیں منظور ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ ایسی ایم کے ایم کو دفن ہی ہو جانا چاہیے جہاں انا فیصلوں کی راہ میں رکاوٹ ہو، جہاں فرسٹریشن نظریے پر حاوی ہو جائے، جہاں اصول بیچ دیے جائیں اور قوم کا سر جھکا دیا جائے. ہمیں آپ کی سیٹوں سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ ایک بھی سیٹ نہ جیت کے مگر ووٹ کے معاملے پر تقسیم نہ ہوتے. جانتے ہیں آپ آج خود کو کہاں لے آئے ہیں؟ ایسے مقام پر جہاں اب آپ کے لیے دلوں میں کوئی جگہ نہیں. ہم جانتے تھے کہ کل حالات بہتر ہوں گے تو شاید الطاف حسین آپ کو معاف کر دیں گے. یہ سن لو چھوٹے چیتن، اب جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں یہ ہے پلس، گراؤنڈ ریالٹی. ہم جانتے تھے کہ کل حالات بہتر ہوں گے تو شاید الطاف حسین آپ کو معاف کر دیں گے. آج یہ حال ہے کہ اگر کل الطاف حسین آپ کو معاف کر بھی دیں تو یہ عوام الطاف حسین سے لڑ جائیں گے، ضد کریں گے اور انہیں مجبور کریں گے کہ آپ کو معاف نہ کیا جائے. یہ سب آپ نے کیا ہے، آپ نے بویا ہے، آپ ہی کاٹیں گے. یہ ہے پلس، یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی الطاف حسین بھائی، جی مہاجر، صدا جیے. میں قاسم بھائی سے درخواست کروں گا کہ اختتام پر دعا فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مہاجر قوم پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما. یا رب العالمین، مہاجر قوم کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشوں کو ناکام نامراد ثابت فرما. یا رب العالمین، چند عاقبت اندیش نادان پوری مہاجر قوم کو غلامی کے گہرے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یا اللہ، ان غداروں، بے ضمیروں، کم نسلوں کی سازش کو ناکام بنا. مہاجر قوم کو غلامی کے اندھیروں سے بچا. یا رب العالمین، اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں، پنجتن پاک کے صدقہ پاک میں، پیران پیر دستگیر حضرت غوث العظم کے صدقہ پاک میں، تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام کے صدقہ پاک میں تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما. تمام شہداء کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. شہداء کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا رب العالمین، اپنے شان کریمی سے تحریک کے تمام اسیر کارکنان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما. غیب سے مدد فرما.
تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں تمام لاپتہ ساتھیوں کو با حفاظت جلد سے جلد ان کے گھروں پر واپس لا۔ یا رب العالمین بوڑھی ماں کے دل کو قرار پہنچا، بہنوں کو سکون پہنچا، بچوں کو قرار پہنچا۔ یا رب العالمین خصوصی طور پر تمام مظلوموں پر اپنا رحم و کرم فرما، ظالم اور سفاک درندے وحشی حکمرانوں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں، پنجتن پاک کے صدقہ پاک میں قائد تحریک جناب الطاف حسین کو درازی عمر عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی ہر لمحہ حفاظت فرما، سازشوں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدوں کی حسد سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین کل قبرستان کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین قائد تحریک جناب الطاف حسین کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھ، ہمیں کسی کا قرض دار لاچار محتاج نہ بنا، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔